أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ معزز حاضرین آج کا جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان اس مبارک ہستی کے نام ہے جن کو رسول اللہ کی طرف سے محبتوں بھرا سلام ہے اور ویسے قرنی اس ہستی کا نام ہے میں نے یہ موضوع بار دیگر اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارے دوست دیرینہ مہربان عزت مآب جناب الحاج عبدالرشید حقانی صاحب جو ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں انہوں نے رات کو 1 بجے کے قریب مجھے فون پہ اپنی محبتوں بھری خواہش کا اظہار فرمایا کہ کل کا یعنی آج کا جمعہ اس ہستی کے نام ہونا چاہیے جس کے لیے سرکار دو عالم آنسو بہاتے ہیں اس لیے میں ان کی اس محبتوں بھری خواہش کے پیش نظر آج کی یہ نشست اس عظیم ہستی کے نام کر رہا ہوں برادران اسلام وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو حضور نبی کریم سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ
کتنا خوش نصیب ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. وہ آنکھیں محبت کے قابل ہیں, چومنے کے قابل ہیں. جو آنکھیں رسول اللہ کے عشق اور محبت میں روتی ہیں. لیکن وہ آدمی کیا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کا نبی روتا ہے. حضور مدینۃ المنورہ میں یمن کی طرف عموماً رخ فرماتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے, اور آپ بسا اوقات یہ لفظ دہراتے کہ واہ شوقات, آہ محبت اس یار کی. وہ کون سا محبوب تھا جس کے لیے حضور کی آہیں بلند ہوتی تھی, اور حضور فرماتے تھے انی لا آجدو ریح الرحمن من قبل الیمن. حضور فرماتے تھے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. یمن میں اللہ نہیں رہتا تھا, اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا. لیکن بندہ وہ تھا جو روکھا پھیکا بندہ نہیں تھا. اس کے سینے میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کی بھٹیاں سلگتی تھی. اس لیے اس ہستی کے حضور آج کی یہ گھڑی پرسرور, جس ہستی کو سرکار دو عالم نے فرمایا خیر التابعین, صحابہ کے بعد سب سے بہتر افضل اعلیٰ, اس کا نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی. اویس قرنی قرن یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے, لیکن بقول حضرت علامہ اقبال سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق حسین ایسا بھی ہے اے دل بھلا کوئی حسینوں میں, کہ ہمارے آقا کیا کمال حسین ہے کہ جس نے حضور کو چاہا کائنات نے اسے چاہا ہے. ویسے قرنی کی زندگی کی جمع پونجی حضور کی محبت ہے, حضور کا پیار ہے, حضور کے ساتھ لگن ہے. اور محبتیں سرکار سے کتنی ہیں اللہ. جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینی تن نازک بدن زخمی ہو گیا, اب پتھر سرکار دو عالم کے بدن پہ گر رہے ہیں. حضور کا ماتھا زخمی ہوا, ہونٹ سرکار دو عالم کے زخمی ہوئے, دانت زخمی ہوئے, خود کی کڑیاں, لوہے کی کڑیاں حضور کے رخساروں میں پھنس گئی, پشت مبارک زخمی ہو گئی, گھٹنے زخمی ہو گئے, یعنی پورا وجود سید دو عالم کا زخمی زخمی داغ داغ تھا. اور کمال یہ تھا کہ اویس قرنی پتہ نہیں کس غار میں کس ویرانے میں تھے, لیکن کمال یہ ہے کہ صرف دانت نہیں, یہ جو روایات ہے کہ اویس قرنی نے دانت توڑے ہیں, توڑنا اور ہے, خود ٹوٹنا اور ہے. توڑنے میں بندے کا عمل اور دخل ہے, لیکن کسی کو چوٹ لگے, زخم کسی کو آئے, اس میں کوئی نہ دخل ہے, یہ محبت کی شکل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے توڑے ہیں یہ نہیں, بلکہ صوفیاء اور محققین کہتے ہیں کہ حضور سے محبت اس کمال کی تھی
کہ جہاں جہاں حضور کو زخم لگتا تھا ویسے کرنی کو وہاں وہاں زخم ہوتا تھا. جتنے دانت حضور کے شہید ہوئے اویس کے اتنے ہی دانت شہید ہوئے. حضور کے ماتھے پہ زخم، اویس کی پیشانی پہ زخم. حضور کے ہونٹوں پہ زخم، اویس قرنی کے ہونٹوں پہ زخم. حضور کے گھٹنے زخمی، اویس کے گھٹنے زخمی. اس کو کہتے ہیں محبت کی معراج. کہتے ہیں نا کہ محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے، چوٹ تجھ کو پڑے زخم آئے مجھے. یہ ہے اویس کا پیار کہ حضور مدینے میں اور اویس پتہ نہیں کس ویرانے میں چوٹیں ادھر لگتی رہی زخم. یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے اویس قرن. اسی لیے بظاہر حضرت اویس قرنی نے حضور کی زیارت نہیں کی، حضور کی ہین حیات میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن کمال یہ ہے کہ حاضر نہ ہو کر بھی غیر حاضر نہیں ہوئے. سبحان اللہ. کچھ حاضر رہ کر غیر حاضر ہوتے ہیں اور کچھ غیر حاضر رہ کر بھی حاضر ہوتے ہیں. کچھ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے پیاسے ہوتے ہیں، کچھ دور رہ کر بھی جام کوثر کے مزے لیتے ہیں. یہ نصیب اپنے اپنے، حبیب اپنے اپنے. تو اویس قرنی بظاہر دور رہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیاروں سے ملاقات ہوئی تو اویس قرنی نے پوچھا تھا کیا تم نے میرا نبی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اویس ہم صحابہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اب اویس قرنی نے جذب میں آ کر، وہ تو پہلے ہی دیوانہ تھا، جذب و مستی میں آ کر اس نے کہا ما رعا اصحاب النبی من النبی. اویس نے کہا کہ میرے نبی کو کسی بھی صحابی نے نہیں دیکھا. پوچھنے والوں نے کہا او دیوانے عقل سے کام لے، کیا کسی صحابی نے نہیں دیکھا؟ اویس قرنی نے کہا کسی نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا ابو بکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا؟ اویس جذب میں آئے، فرمایا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا. تو پھر کس نے دیکھا؟ فرمایا جس نے بنایا ہے. اس کو درویش فقیر لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ کہتے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا. یہ اظہار تعجب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
ویسے قرنی نے کہا کسی نے جو حقیقت ہے سرکار کی اس کو کسی نے جانا ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، آخر کسی منزل پہ پہنچا ہے تو بولا ہے، کوئی خبر ہے تب اس نے جانا ہے۔ اس لیے نبی سے پیار، وہ بھی اویس جیسا، اور نبی سے محبت اویس جیسی، نبی کا ادب اور اویس جیسا۔ وہ اویسے قرنی زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے شہر مدینہ میں آئے، سرکار دو عالم کے وصال کے بعد جب مدینے میں، اور ان کو جو لائے تھے انہوں نے کہا یہ دیکھ رسول اللہ کا مزار ہے، چیخ نکلی، دوڑے پیچھے، کہا مجھے نکال کے لے چلو مدینے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا کہ میرے پاؤں زمین کے اوپر ہے، سرکار کا جسم مبارک نیچے ہے، اور یہ بے ادبی میں کر نہیں سکتا۔ سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی، یہ ویسے کرنی ہے۔ اس لیے آج آپ اور ہم حاجی صاحب کے وسیلے سے اس ہستی کا ذکر کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں۔ ایمان کی جلا کے لیے، عشق و محبت کی بقا کے لیے، اور راہ وفا کے لیے۔ امام حسن رضا بریلوی نے فرمایا تھا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو جواب ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ ویسے کرنی وہ ہے جس کو حضور نے چاہا ہے، حضور نے پیار جن سے کیا ہے، اور پھر ہم ربیع الاول ہے یا اس سے قبل یا بعد ہم حضور کے تذکروں میں گم ہیں، لیکن ویسے کرنی وہ ہے جس کے تذکرے حضور کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کی مجلس جمی ہے، سرکار دو عالم حضرت اویس کرنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور صوفیاء نے یہاں تک لکھا کہ جب مغرب ہوتی، سورج ڈوب جاتا، بسا اوقات حضور حضرت اویس کا تذکرہ کرتے اور اس انداز میں ذکر کرتے کہ رسول اللہ کی آواز گلوگیر ہو جاتی، آنکھیں برسنے لگ جاتی، حضور رونے لگ جاتے، اور اویس کرنی کا تذکرہ باتیں کرتے کرتے سرکار کسی صحابی کی گود میں سر رکھ کے عالم استغراق میں کھو جاتے تھے۔ اس طرح حضور اویس کرنی کو یاد فرماتے تھے، اس لگن سے، اس چبھن سے، اس پیار سے حضرت اویس کا تذکرہ مدینے میں ہوتا۔ ایک دن صحابہ نے پوچھ لیا کہ وہ خوش نصیب اللہ کے حبیب کا حبیب سرکار بتائیں وہ ملا ہے؟ فرمایا نہیں، ملا نہیں ہے ہم سے، یعنی ہے اسی دور میں، ملاقات نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ قدرت نے، قدرت کے احکامات نے اس کے پاؤں میں، آئین خداوندی نے، آئین مصطفی نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ ایک تو جذبہ حال اس وجہ سے نہیں آ سکتا، دوسرا جو اس کی ماں ہے وہ ضعیف و ناتواں ہے، کمزوری ناقابل بیان ہے، اب سارا دن محنت مشقت اٹھاتا ہے، شام کو ماں
ماں کی خدمت میں جاتا ہے، پھر قدم نہ دائیں اٹھاتا ہے نہ بائیں اٹھاتا ہے. اور بات وہ ماں نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. وہ کہتے ہیں اوم سے مراد وہ بنیاد، وہ اصل ہے جس بنیاد پہ پوری کائنات قائم ہے، اور وہ بنیاد ہے محمد عربی کی حقیقت. اوم سے مراد ماں نہیں. بعد نے یہ لکھا بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں اصل میں اوم سے مراد وہ اصل کائنات ہے، وہ کائنات کی جڑ ہے، وہ حقیقت الحقائق ہے، وہ تعین اول ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے. وہ حضور کی حقیقت میں اتنی گم رہتے تھے کہ انہیں دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا. وہ ہو یا یہ، لیکن کوئی حجاب تو ہے، کوئی رکاوٹ تو. سرکار نے فرمایا نہیں آیا. سرکار آپ ذرا ارشاد فرمائیں کہ اس کا سراپا کیسا ہے. آپ سمجھدار ہیں. ابھی فرمایا ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. آگے سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور اس کا سراپا کیسا ہے جس نے دیکھا نہیں. وہ کیسے بتائے گا؟ زلفیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں. اگر سرسری ملاقات ہو، سرے راہ ملاقات ہو تو اتنا گہرا بیان کون دے سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور اگر ملا نہیں، چلو یہ تو بتاؤ سراپا کیا ہے. فرمایا اڑی اڑی زلفیں ہیں، بکھرے بکھرے بال ہیں. حضور آگے فرمایا کھلی کھلی داڑھی ہے، چہرہ بہت حسین صحیح لیکن اوپر دیوانگی کا اثر غالب ہے. آنکھیں نیل گوں ہے، بیچ میں سرخی ہے بلا کی، اور ہمیشہ پھٹی پھٹی رہتی ہے. کوئی دنیا کی نظر اس کی نظر پہ ٹیک نہیں سکتی. اتنا ہیبت اور جلال ہے اس کے چہرے اور آنکھوں میں ظاہر ہے. اس نے آنکھوں میں کسی کو بسا رکھا اور ان نظروں میں کیا رکھا ہے. سرکار نے فرمایا آنکھیں کھلی کھلی، سرخ سرخ، نیل گوں، پھٹی پھٹی، اور چہرہ جھکا جھکا. سرکار نے کیا فرمایا؟ چہرہ جھکا جھکا. یہ تھوڑی اکثر سینے پہ لگائے رکھتا ہے، یوں چلتا ہے. سرکار تھوڑی سینے پہ، آنکھیں پھٹی پھٹی، چہرہ وجیح اور ہیبت والا، جلال والا ہے. فرمایا ہاں. سرکار کپڑے کیسے ہیں؟ فرمایا 2 چادریں پہنتا ہے لیکن چادریں بھی پھٹی پھٹی، جگہ جگہ سے کٹی کٹی. کپڑے اس کے ایسے ہیں. حضور کیا کرتا رہتا ہے؟ بسا اوقات عادت کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے قرآن پڑھتا ہے. تیرے دیوانے اور ہیں، میرے محمد کے دیوانے اور ہیں. یہ وہ دیوانے ہیں جو عشق نبی میں مست ہوا. کیا بات ہے اس مستانے کی. یہ مستی عشق نبی کی مستی ہے، یہ اویس کرنی کی ہستی ہے. سرکار نے فرمایا 2 چادریں ہیں، وہ بھی پھٹی پھٹی ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ چلتا ہے تو سر جھکا کے چلتا ہے، نظر اٹھتی ہے تو کوئی نظر. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا. اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا. آنکھیں جھکی جھکی سی، باتیں رکی رکی سی، لہجہ تھکا تھکا سا. برسوں
دیکھا ایک شخص دل ربا تھا. یہ شخص ویسے کرنی ہے. صحابہ کرام نے جب ذکر سنا اویس کا تو ہر دل میں لگن پیدا ہوئی. کاش کہ اس کی زیارت نصیب جو ہو حضور کا حبیب. تو سرکار دو عالم نے حضرت عمر اور حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا تم دونوں جب اس سے ملنا تو دعا کی درخواست ضرور کرنا. دعا کی درخواست ضرور کرنا. بھیگ گئی پلکیں غلاموں کی خدام کی کہ کیا مقام ہے, ادھر سلام ہے. اور پھر دعا کی التماس. اور کون کر رہے ہیں؟ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. عنایت بھی ساری ادھر سے ہے, ساری چبھن ادھر سے ہے, ساری لگن ادھر سے ہے. اس کو کہتے ہیں کہ قطرے کو چاہے تو سمندر کر دے, ذرے کو چاہے تو زر کر دے, حبشی کو چاہے تو رش کے کمر کر دے. ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا, جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا. ایک قیس کو لیلا نے مجنوں بنایا تھا, تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا. وہ دیوانہ حضور کا مستانہ, لیکن مقام نبی کے پیار میں کیا پایا کہ حضور اولو العزم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جب اس سے ملنا تو دعا کی, کیونکہ یہ میرے نبی کی نظر ہے. ساری مدینے والے کو خبر ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے, ہر سو نظر ہے. میرے نبی نے پہلے بولا تھا, فرمایا میری امت میں اویس نامی ایک آدمی ہوگا, اور قبیلہ مزر اور ربیہ جو قبیلہ عرب کا ہے, جتنی ان کی بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کی بھیڑ بکریوں کے جتنے بال ہیں, اس ایک اویس کی صفات